السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ جاؤ بیٹا, کھا لو دانا, کھا لو جلدی, کھا لو فٹافٹ, کھا لو, تو والے ڈالا دانا, کھا لو کھا لو کھا لو. اور صاحب خیریت سے ہیں؟ ہم بھی خیریت سے ہیں ماشاء اللہ. کبوتر دانا کھا رہی ہے. مت توڑو, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, مت توڑو. آپ بھی ان کو دانا ڈالیں ماشاء اللہ, اچھے سے دانا کھاتی ہے. اور نماز روزہ, اگر روزے تو اب گئے, کیونکہ مہینے میں رکھتی ہماری نانی, رکھتی تھی 3 روزے 4 روزے مہینے میں ضرور رکھتی. ویسے جمعرات کی جمعرات رکھتی تھی روزے ہماری نانی ماشاء اللہ, بہت ثواب ہے. اور کلام پاک خوب پڑھتی ہے. آپ بھی جو ہے چھوٹے چھوٹے عمل, 1-2 عمل تو کم سے کم ہونا چاہیے. مت کھائیے. اچھا, ایک تصویر بتاتا ہوں آپ کو میں, بہت زبردست ہے. کون سی تصویر؟ یا مجید ہو یا ودود ہو, یا پہلے پڑھ لو یا ودود ہو یا مجید ہو, اپنے اوپر جون سا آ جائے, 2 ہی ایک ساتھ پڑھنا ہے, یا مجید ہو یا ودود ہو. اس کا میں آپ کو جو ہے وہ نہیں بتاتا ہوں کہ اس سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. 1 مہینے 2 مہینے آپ پڑھ کے پھر اس کا خود اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی زبردست تصویر ہے. مطلب اس کا میں کچھ آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ خالی ایک گفتگو بات ہے, جب پڑھو گے نا تو آپ کو انشاءاللہ جو ہے کیا فائدہ ہوگا یہ خود آپ کو اندازہ ہو جائے. کہ برابر پڑھیے آپ, بہت زبردست تصویر ہے. تو میں بتا نہیں سکتا آپ کو اس فائدہ, کتنا فائدہ ہے. تو یہ برابر پڑھیے آپ انشاءاللہ. اور بھی بہت ساری تصویر ہے, بتاؤں گا آپ کو میں, بہت فائدے والی ہے. ایک تو یہ باسی تو میں نے کل بھی بتائی تھی. یا باسی تو کہ کم سے کم ایک تصویر پڑھیے آپ, ایک نہیں تو کم سے کم 41 مرتبہ صبح کی نماز میں تو پڑھیے. ایسے ایک تصویر ہونا چاہیے, لیکن 41 مرتبہ پڑھ لیجیے آپ. کیونکہ یہ ایک بزرگ نے میرے کو بتائی تھی, بولا چاشت کی نماز میں 11 مرتبہ پڑھنا. چاشت جو 10-11 بجے ہوتی ہے نماز, بولے 8 بجے بعد کبھی پڑھ لو. 4 رکعت ہے, ویسے 12 رکعت ہے, لیکن 4 بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. بتائی تھی یا باسی تو 11 مرتبہ بولا پڑھ کے منہ پہ ہاتھ پھیرنا. روزی کے لیے جو ہے بہت زبردست ہے. بعد میں معلوم پڑا کہ صاحب روزی کی برکت اللہ تعالیٰ نے چاشت کی نماز میں رکھی ہے. آپ کو کتنی روزی چاہیے اور کتنا فائدہ چاہیے, آپ اسے برابر پڑھیے. کون سی؟ یا باسی تو بعد میں معلوم پڑا کہ صاحب یہ تو باسی تو بھی ہے اور ادھر چاشت کی نماز ہے. جیسا کہ 4-5 چیز کو بتایا کہ تلاش کری, 4-5 جگہ ملی. جیسے قبر کی روشنی ہے, تہجد کی نماز میں بتائی ہے. روزی ہے, چاشت کی نماز میں ہے. یہ چیز ہے. یہ آپ جو ہے تھوڑا سا عمل کریے, پھر آپ کی جو ہے خود تو خود ہی ایسا لگے گا کہ ہاں یار اپن ابھی تک کیوں غلطی کری ہے. اچھا, اپن جاتے ہیں کام پہ, جاتے ہیں سائٹ پہ, جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں, تو گھر سے نکلتے ہیں, منہ ہاتھ بھی دھوتے ہیں, نہاتے بھی ہیں, ہے نا. وہ اسی میں وضو کریے اور آ کے اور ناشتہ واشتہ بنے تو وہی رکھو جلدی سے. ہم جب تو نماز 4 رکعت پڑھ لو آپ سوتی میں. 4 رکعت پڑھی آپ نے, اور کتنا بڑا آپ کو ثواب حاصل ہو جائے گا اس کا جواب ہی نہیں. جس کے روزی کے لیے پر کتنے بھٹکتے ہیں. مطلب ایسا ہے جیسے کہ کبوتر دانا کھا رہی ہے, اپنا ڈال دینا کتنی آسانی سے کھا رہی ہے. اور یہی دانہ جو ہے ایک ایک ڈھونڈی پہ کتنا دانہ کھائیے, کوئی گنتی نہیں. مطلب روزی کا ایسا ہے کہ ایک آسانی سے مل جاتی ہے اور ایک تھوڑی سی بھاگا دوڑی سے ملتی ہے. پھر روزی آپ کی آسانی سے مل جائے گی اور سکون اطمینان سے مل جائے گی. اچھا, پھر اس میں سے جیسے کہ
انشاءاللہ آیا کہیں اسپتال میں جا رہا ہے، کہیں کیا جا رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، کہیں کیا. تو یہ سب چیز سے بچت ہوگی. کیسے؟ یہ نماز سے، تسبیح سے آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ فجر کی نماز پڑھی ہے آپ اٹھ کے، کتنا ثواب ہے کہ پوچھے مت. یہ بتایا ہے کہ جسے 2 رکعت نماز کی توفیق ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے دے دی توفیق، تو دنیا اور دنیا میں جو بھی کچھ ہے اس سے بہتر ہے. سمجھ لو آپ خالی 2 رکعت نفل ہیں. اب ٹائم کی نماز پوری پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ اس کا اندازہ مطلب جو ہے لگائیے آپ کہ بڑے بڑے بزرگ جتنے بھی دنیا سے گئے ہیں ان کے پاس یہی تو عمل تھے بڑے، کہ آج دنیا میں دیکھو آپ نام کتابوں میں حدیثوں میں کتنا آتا ہے. پھر صحابہ تو ہے ہی، وہ تو ان کی تو اپن جو ہے وہ بات ہے ہی. باقی بزرگ، آج کے بزرگ بھی جو ہے دیکھو بہت ایسے کہ وہ بالکل پابند ایک دم. اپن بھی ایسا کو مطلب یہ کیا ہے، اللہ خوش ہوگا اس سے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. نماز اچھا سنت چھوڑ دیتے لوگ باگ. ارے صاحب فرض پڑھ لے کب تھوڑی. ارے بھیا سنت میں ہے کہ ایک سنت زندہ کری ہے آپ نے 100 شہیدوں کا ثواب. بتائیے آپ، ایک سنت. اب اپن سنت کو چھوڑ رہے ہیں، مطلب اس کو ہلکا مت سمجھو، بھاری سمجھو. یعنی یہ جو ہے بہت اونچا وہ ہے معاملہ، اس کو بالکل ذرا سا مت کریے. سنت نفل پڑھیے آپ جتنی بھی اب سے بن جائے. دیکھو نماز میں آپ کا دل کیسے لگے گا. بتایا نا کہ وہ کئی صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں کہ یار نماز میں ہمارا دل ادھر ادھر دماغ جاتا ہے، تو بتایا کہ آپ صلاۃ تسبیح پڑھیے. صلاۃ تسبیح پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ اپنا جو دل دماغ ادھر ادھر بھگتا رہتا ہے نا، وہ اس سے نہیں بھگے گا. ڈیلی پڑھیے آپ، جب بھی آپ کو فرصت ٹائم مل جائے، 1 آدھا گھنٹہ تو لگتا ہے. صلاۃ تسبیح نیت باندھو آپ اور چالو کر دو پڑھنا. کیونکہ اس میں اگر خدا نہ خواستہ اپن نے دماغ ادھر ادھر گیا، جو بھول گئے، تو بتائیے آپ کے کلمے اور یہ جو پڑھتے ہیں وہ سب گڑبڑ ہو جائے گی. تو اس لیے بتایا کہ آپ اس کا پڑھو صلاۃ تسبیح. آپ کا دل دماغ بالکل ایسا رہے گا قریب میں. ساری نماز میں ایسا پھر وہ ہو جائے گا کیا ساری نماز میں. تو اس کے لیے جو ہے آپ صلاۃ تسبیح پڑھیے اور دعا میں یاد رکھیے گا. تسبیح تھوڑی بڑی ہو گئی، معاف کریے گا اور دیکھیے گا. یہ سب اللہ رسول کی بات ہے، کوئی ایسی بکواس کوئی بات نہیں ہے. اپن یوں بھی دیکھتے ہیں کوئی سی بات بلا وجہ کی. یہ تو ایک ایسا سودا ہے کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے اپنے کو آخر میں کام دینے والی. یعنی کہ السلام علیہ وسلم جا رہے تھے اور ایک سبحان اللہ پڑھ لیا تھا چروائے نے، تو کتنے کو تو کہ میری سلطنت تو ختم ہو جائے گی، اور باقی ختم ہو جائے گی اور ہو گئی. لیکن سبحان اللہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا. تو یہ ہے اپن نے جو پڑھ لیا ہے وہ اپنے کام میں آئے گا، اور جو اپن نے نہیں پڑھا ہے وہ کیا کام میں آئے گا. یوں بھی تو اپن دن بھر کچھ نہ کچھ بات کر ہی کرتے ہیں. ایسا تو ہے نہیں کہ خاموش بیٹھ رہتے ہیں. یہ کرتے رہو آپ، ان شاء اللہ تعالیٰ. عمل ہے چھوٹے چھوٹے، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویڈیو بڑی ہو گئی لیکن آپ ضرور دیکھیے گا. آرے کبوتر ان کا ایسے کام ہے، بہت دانا پڑے. ابھی 1 2 آئی کہ پھر ڈھیر لگ جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.